جب یزید کے لشکر کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں، انہوں نے دھمکیاں دیں، ڈراوے دیے، رعب جمایا، لالچ دیا، جب ساری کوششیں ناکام ہو گئیں تو باطل کا یہ اصول اور باطل کا یہ طریقہ ہے کہ جس وقت یہ شکست کا منہ دیکھ رہا ہو تو پھر یہ اوچھے ہاتھ کنڈوں پہ اتر آتا ہے، یہ ایسے طریقے بنانا شروع کر دیتا ہے کہ جو طریقے انسان کو زیب نہیں دیتے، اور دنیا کی جو لالچ، حرص اور ہوس کی کیفیت ہے، اس نے ہمیشہ سے انسان کو اندھا کیا ہے۔ انسان جب بھی اپنی انسانی شرف سے نیچے گرا، اس کے پیچھے لالچ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج دم تک جب بھی کوئی بندہ انسانیت کے درجے سے نیچے گرا ہے تو لالچ کی بنیاد پہ گرا ہے۔ آدم کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کیا تو لالچ کی بنیاد پر کیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چیخا میں ڈالا تو لالچ کی بنیاد پہ کیا۔ بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں پھینکا تو لالچ کی بنیاد پر کیا۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اہل قریش نے ایک سوشل بائیکاٹ کیا، اور آپ شیب ابی طالب میں محصور رہے۔ یہ سب کچھ کس بنیاد پر تھا؟ لالچ کی بنیاد پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف دشمنوں نے جنگیں لڑیں تو ان جنگوں کے پیچھے کیا سوچ تھی؟ دنیا کے مال کا لالچ تھا۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو قتل کرنے کے پیچھے اور آپ کی اولاد کو پیاسا مارنے کے پیچھے، آپ کی اولاد کی بے حرمتی کرنے کے پیچھے جو چیز کار فرما تھی، وہ بھی صرف اور صرف دنیا کا لالچ، طمع، حرص اور ہوس تھی، جس نے اتنی عظیم الشان ہستیوں کی گستاخیاں کرنے پر اہل کوفہ کو ابھار دیا تھا۔ تو ان لوگوں نے جو پہلا کام کیا آپ کو جھکانے کے لیے اور آپ کو فتح کرنے کے لیے، وہ تھا آپ کے خیموں کے اوپر پانی کو بند کر دیا۔ جب خیموں پہ پانی بند ہو گیا تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پانی انسان کی زندگی ہے۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ جہاں پر سورج صحرا کے اوپر آگ برسا رہا ہو، اور پھر خیموں کے اندر 6 مہینے کے علی اصغر سے لے کے 60 سال کی کنیز فضہ تک کے لوگ موجود ہوں، جہاں پر جوان بھی ہوں، بچے بھی ہوں، جہاں پر وضو کرنے والے بھی ہوں، نہانے والے بھی ہوں، اور زندگی تو پانی کے اوپر منحصر ہے، پانی کی ہر لمحہ ضرورت ہو، پھر انسان جب سفر میں ہوتا ہے تو اسے پانی کی ضرورت اور زیادہ ہوتی ہے۔ عموماً لوگ سفر میں نکلتے ہیں تو آج کے دور میں بھی لوگ اپنا کولر یا بوٹل جو ہے وہ ساتھ رکھتے ہیں، اور جب پیاس لگی 2 گلک میں 2 گھونٹ پی لیے تاکہ حلق خشک نہ ہو جائے۔ تو وہ کیفیت جو ایک طرف مسافری تھی اور دوسری طرف 20,000 کا لشکر ننگی تلواریں لے کے سامنے کھڑا تھا اور جان کے درپے تھے، اب آپ یہ اندازہ کر لیں کہ وہاں پر پیاس کا عالم کیا ہوگا۔ آپ کسی بندے کو علاقے کے کسی مجسٹریٹ کے سامنے کھڑا کر دیں 10 منٹ کے لیے اور اس کو کہیں بات کر، 10 منٹ کی بات کرنے کے بعد وہ بیٹھتے ہوئے سب سے پہلا کام یہ کرے گا، ادھر ادھر دیکھے گا کہ مجھے کوئی پانی کا گلاس دیں۔ یہ پانی اتنی اشد ضرورت ہے انسانی زندگی کی، لیکن وہاں پہ پانی بند ہے، جوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، بچوں کے لیے، جانوروں کے لیے، مجاہدوں کے لیے۔ اور دوسری اس سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ پانی بند ان ہستیوں پر ہے جو کائنات کو پانی پلانے والے تھے، جو کائنات کے لیے پانی کا انتظام کرنے والے تھے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے اصحاب سے، فرمایا اے میرے صحابیوں، اگر تم اپنے لیے کوئی صدقہ جاریہ کرنا چاہو، یعنی ایسا صدقہ کہ جس کا ثواب بعد میں جاری رہے۔ ایک صدقہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا ثواب جاری نہیں ہوتا، مثلا آپ نے کسی شخص کو کھانا کھلا دیا، بس بات ختم ہو گئی،
آپ نے کسی شخص کو کپڑا لے دیا، بس بات ختم ہو گئی، اس نے کپڑا پہنا، 4 دن پہنا، 10 دن پہنا، پھٹ گیا، ختم ہو گیا۔ کچھ کام ہوتے ہیں جو صدقات جاریہ ہوتے ہیں، امت کے لوگ اس سے مسلسل فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان میں ایک چیز یہ ہے آپ مسجد بنوا دیتے ہیں، ان میں ایک چیز یہ ہے کہ آپ کوئی رستہ ٹھیک کروا دیتے ہیں، لوگ اس سے گزرتے ہیں عبادت کے لیے، عیادت کے لیے، لوگوں سے ملنے کے لیے، آپ کے لیے ثواب ہے۔ ان میں ایک چیز یہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے حالات کے مطابق جو فیصلہ فرمایا، حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ تم پانی کا انتظام کرو، کوئی کنواں کھدوا دو۔ بلکہ حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص اسی عمر بن سعد کے والد ہیں جس نے لشکر حسین پہ سب سے پہلا تیر چلایا تھا اور کہا تھا اے سپاہی یزید تم گواہ ہو جانو کہ حسین کو جھکانے کے لیے سب سے پہلی کوشش میں نے کی ہے عمر بن سعد نے۔ یہ عمر بن سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا، اور سعد بن ابی وقاص حضور کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے جنگ احد میں سب سے پہلا تیر مشرکوں کافروں پہ چلایا تھا۔ دیکھیں تقدیر کیسے لوگوں سے کیسے انسان پیدا کر دیتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص حضور کے وہ صحابی ہیں جن کو رسول اللہ یہ بھی فرماتے تھے کہ اے سعد میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو جائیں، اتنی حضور محبت کرتے تھے۔ انہوں نے حضور سے پوچھا کہ میری والدہ دنیا سے چلی گئی ہیں، اے اللہ کے رسول میں ان کے بہتری کے لیے صالح ثواب کے لیے کیا کروں؟ تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنواں کھدوانے کا کہا تھا۔ پھر جب وہ کنواں کھد گیا، چالو ہو گیا، اس سے پانی ملنے لگا، اس کنویں کا نام بئر ام سعد رکھا گیا، اور آج کئی صدیاں گزرنے کے بعد بھی وہ کنواں موجود ہے اور لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں۔ رسول اللہ کا دین تو لوگوں کو پانی پلانے کی ترغیب دیتا تھا، لیکن وہاں پر جو دین کے علمدار آئے ہوئے تھے ان علمبرداروں نے اس دین کی الٹی توجیہ کر دی۔ انہوں نے پانی پلانے کی بجائے پانی بند کر دیا، اور بند بھی ان لوگوں کے اوپر کر دیا جو ساقی کوثر کے نواسے تھے۔